مستر مستر جو پریشان ہو کے چیخ اٹھے، مستر جو مصیبت میں چیخ اٹھے، مستر کے معنی بتلا رہا ہوں میں، مستر جو اتنا پریشان ہو جائے کہ اس کی آواز بلند ہو جائے، کیا چھٹے پارے کی پہلی آیت بھول گئے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اونچی اونچی باتیں کرو، مگر جس پر ظلم ہو جائے اسے حق ہے. ہم مظلوم ہیں، ہمیں بولنے کا حق ہے یا نہیں؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. بہت مشکلوں سے اس مرحلے تک میں پہنچا ہوں. تو اللہ کو مظلوم کا رونا پیٹنا پسند ہے. تمہیں پسند نہ ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کو مظلوم کا رونا پیٹنا پسند ہے. تمہیں پسند نہ ہو تو میں کیا کروں؟ بھائی عجیب بات ہے کہ سینہ ہم پیٹے، چوٹ دوسرے کو لگ جائے. عجیب بات. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا، سورہ زاریات ہے 51واں سورہ قرآن کا. جب ہم نے فرشتہ بھیجا ابراہیم کے پاس کہ اس بڑھاپے میں تمہیں اولاد ہوگی، دیکھنا بھائی دیکھنا خدا کی قسم، جب ہم نے فرشتہ بھیجا، اب آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. ابراہیم کے پاس فرشتہ بھیجا کہ اس بڑھاپے میں 100 سال سے اوپر عمر، یعنی اگر توریت کی بات قبول کی جائے تو 112 سال کی عمر ہے. اس بڑھاپے میں 112 یا 113 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو پھر زوجہ کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے تمہارے سامنے ہے مسئلہ، ٹھیک ہے نا. فرشتہ آیا ابراہیم کے پاس اور فرشتے نے ابراہیم کو بشارت دی کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. بھائی توجہ رہے، ابراہیم کی بیوی گھبرا گئی. وہ اقبلت دوڑتی ہوئی آئی، فسکت وجہ، اور اس نے اپنے چہرہ پیٹ لیا. دوڑتی ہوئی آئی، فسکت وجہ، اور اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا. جبریل بیٹھے ہوئے، ابراہیم موجود ہے. نہ نبی روکتا ہے نہ فرشتہ روکتا ہے چہرہ پیٹنے سے. عجیب مرحلہ. بھائی آیت ہے قرآن کی 51واں سورہ ہے، اس میں جا کے دیکھ لینا. اس آیت مبارکہ کو یوسف کا زمانہ آیا، برادران یوسف نے یوسف کو فروخت کیا. یوسف گئے 40 سال یعقوب نے غم منایا یوسف کا، اور یہ کہہ کے منایا فصبر جمیل، میں صبر کر رہا ہوں. دیکھو عجیب کنٹراڈکشن ہے، عجیب تضاد ہے. یعنی ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب صبر کر رہے تھے، اور اسی قرآن نے لکھا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہے. میں اتنے سارے حوالے دینے کا عادی نہیں ہوں، اور میں تو تقریر کرنے کا عادی ہوں، لیکن اب جب بات آ گئی ہے نا تو سنتے چلو. اب ذرا میں اپنے اصول گفتگو کو بدل رہا ہوں. ٹھیک. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کیا کہتے تھے؟ یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرا یوسف. اس ہائے میں خود ماتم موجود ہے. بھائی یہاں تک آ گئے میرے ساتھ، تو میرے ساتھ یہاں تک آ گئے. اچھا تو اب جو نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا نا، پھر وہاں تک بھی میں آ گیا. تفسیر مظہری
قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اردو میں بھی موجود ہے، اوریجنلی عربی میں لکھی گئی، اس کی 5ویں جلد۔ بھائی یہ چھوٹا سا واقعہ سننا۔ یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں ڈال دیے گئے اور بہت دن گزر گئے یوسف علیہ السلام پر قید خانے میں، تو ایک دن جبریل آئے ان کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام کو پہچانتے ہو؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یہ شجرا بتانا ضروری تھا۔ یوسف ابن یعقوب، یعقوب کے بیٹے، ابن اسحاق، یعقوب اسحاق کے بیٹے، اسحاق ابن ابراہیم۔ شجرا ذہن میں رکھنا۔ یوسف قید خانے میں ہے، جبریل آئے، کہا یوسف میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ تفسیر مظہری ذہن میں رکھنا، تفسیر مظہری۔ یوسف میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہا جبریل تم یہاں آ گئے، یہ قید خانہ تو مجرموں کی جگہ ہے، یہ تم مجرموں کے پاس کیسے آ گئے؟ تم مجرموں کے پاس کیسے آ گئے؟ کہا یوسف میں مجرموں کے پاس نہیں آیا، میں تو تمہیں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں۔ سن رہے ہو واقعہ؟ جا کے دیکھنا، تفسیر مظہری اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ میں تو تمہیں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ کچھ علم ہے کہ میرے باپ کیسے ہیں، کس حال میں ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جبریل نے کہا کہ اللہ نے ان کا ایک بہت بڑا امتحان لیا اور وہ مسلسل روتے رہتے ہیں لیکن صبر بھی کرتے ہیں۔ رونا صبر کے منافی نہیں ہے، ٹھیک؟ یعنی رونا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہاں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میرا آج کا میسج پورا ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ میرے بابا روتے رہتے ہیں، کتنا غم ہے انہیں میرے کھو جانے کا۔ سنو گے؟ فما قدر ہو، قدر و غم میں ہی ان کے غم کی مقدار کیا ہے؟ کہا حضرو 70 سکلا۔ سکلا جانتے ہو؟ وہ عورت جس کا جوان بیٹا مر جائے اس پر کیسا غم پڑتا ہے؟ تو کہا کہ 70 پیسر مردہ ماؤں کے برابر یعقوب کا غم ہے۔ بھائی سننا، اس لیے کہ ابھی تو میں بہت آغاز میں ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میسج تفسیر مظہری کا تم تک پہنچ جائے۔ 70 پیسر مردہ ماؤں کے برابر یعقوب کو غم ہے۔ ایک مرتبہ یعقوب نے اپنے سر پر 72 مارے، ہاتھ مارے۔ جبریل نے منع نہیں کیا کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ جبریل نے انہیں منع نہیں کیا کہ یہ جو ہاتھ مار رہے ہو اپنے سر پر، چہرے پہ ہاتھ مارنا ابراہیم کی زوجہ، سر پہ ماتم کرنا ابراہیم کا پوتا۔ اب تم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے بھی ہو یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ دیکھو سنتے جاؤ، آج ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جائے، تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا؟ ادھر یوسف قید خانے میں ہے، ادھر یعقوب علیہ السلام تھوڑا سا جو کا ستو اور تھوڑا سا پانی لے کر اپنے شہر سے باہر شجرۃ الوداع کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے تھے، وہ آخری درخت جس کے بعد بیابان تھا، اور بیٹھ کر روتے رہتے تھے یا اسفا علی یوسف۔ وہ شاہراہ عام تھی، عام راستہ تھا جس راستے پر حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھ کر یوسف کو رویا کرتے تھے اور یا اسفا علی یوسف کہا کرتے تھے۔ شاہراہ عام تھی، گزرنے والے قافلے جب دیکھتے کہ ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا ماتم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اسفا علی یوسف، تو اتر کے پوچھتے کہ بھائی تمہیں ہوا کیا؟ تو شاہراہ عام پر اسی لیے بیٹھے کہ ساری دنیا کو مظلومیت کی خبر ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم شاہراہ عام پر ماتم کیوں کرتے ہیں؟ عجیب مرحلہ فکر ہے۔ تو وہ پوچھتے تھے کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا گم ہو گیا۔ کہا کیسے گم ہوا؟ کہا کہ اس کے بھائیوں نے اسے
छीन कर कहीं फरोख्त कर दिया। तो अभी उसके भाई कौन है? यानी आपके बेटे। कहा ये जो बैठे हुए हैं। खुदा की कसम जाओ देखो कि ये रिवायत है या नहीं तफसीर मजहरी में। ये जो बैठे हुए हैं यानी जहां याकूब अलैहिस्सलाम आकर रोया करते थे, वहां याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे बिरादरान यूसुफ वो बैठे हुआ करते थे। एक दिन मीटिंग की कि बाप हमें बदनाम करने से बात नहीं आता, तो इसे कत्ल कर दे, बाप को कत्ल कर दे। एक बेटा आड़े आ गया, कहा मेरा बाप है, मैं इसे कत्ल होने नहीं दूंगा। तो कहा अच्छा क्या करे? कहा चल के बूढ़े बाप को समझाए। आए सारे बेटे और कहने लगे कि बाबा सब्र करें। कहा यूसुफ को गुम करके मुझे सब्र के मानी समझाने आए हो? तो अब दो नजरिए सामने आ गए। भाई कातिल हमेशा सब्र की तलकीन करेगा, मजलूम हमेशा मातम करेगा। भाई सुनना सुनना सुनना, ये कब्ले इस्लाम के दो वाक़े जिन्हें कुरान ने कोट किया। और अब जाओ सही बुखारी उसकी शरह फतुल बारी, उस फतुल बारी में कि रसूल पर एक दिन कोई मुसीबत आ गई, फजरा पर फंसाऊ, उन्होंने जानू पे मातम किया। और जानते हो शारे ने क्या लिखा? फी है जवाजुन अला जरबिल फख्स। चूंकि रसूल ने कर दिया इसलिए जायज है। अब जाहिर है कि अगर उम्मत में रहना है तो रसूल पर तो कोई शिर्क का इल्जाम नहीं लगाएगा ना। अगर उम्मत में रहना है तो किसी की मजाल नहीं है कि वो रसूल पर शिर्क का या बिदअत का इल्जाम लगा सके। तो सर पे मातम किया, मुंह पे मातम किया, जानुओं पे मातम किया। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत करूं? मारिजुन नबुव्वत पहली जिल्द, सीरतुन नबी दूसरी जिल्द, एक ऐसा वाकया पेश आया कि हजरत फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल के सामने चेहरे पे मातम किया। यल्तमु वजहू, बार बार चेहरे को पीटते रहे और रसूल अल्लाह से गुजारिश करते रहे। कोई वाकया हो गया था तो चेहरे पर मातम करना ये तो तुम्हारे बुजुर्गों की भी सुन्नत है। इबारत है। अजीबो गरीब और आइले फिक्र है ना। क्या भूल गए? अब उसे भी कोट करूं कि 3 दिन हमजा का मातम करवाया रसूल ने और हर कूचे से हमजा पर रोने की आवाज आ रही थी। भाई मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत करूं कि जब पैगंबर अकरम ने ये सुना अपने कानों से कि हर घर में हमजा पे रोया जा रहा है तो फरमाने लगे रजी अल्लाह अन कुन्ना व अन औलाद कुन्ना व अन औलाद कुन्ना। अल्लाह तुमसे भी राजी हो, तुम्हारी नस्लों से भी राजी हो, तुम्हारी नस्लों की नस्लों से भी राजी हो। अब अगर कोई बेनस्ल हो जाना चाहे तो मैं क्या करूं?
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے معاف کر دینا، میں کنٹروورشل باتوں پہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ مسئلہ کنٹروورشل نہیں ہے جسے کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ کنٹروورشل نہیں ہے۔ جاؤ پھر دیکھو معارج النبوت کی پہلی جلد کے آخر میں نماز قائم تھی، پیغمبر اکرم کا وصال ہونے والا ہے، پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، نماز قائم ہونے والی تھی، جماعتیں بن گئی تھیں، لوگوں نے بلال کو بھیجا کہ پیغمبر کو اطلاع دو کہ جماعت تیار ہے، پیغمبر کو اطلاع دو کہ جماعت تیار ہے، تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ بلال آئے، کہا یا رسول اللہ جماعت تیار ہے۔ رسول نے بلال کو دیکھا اور کہا اللہم بالرفیق الاعلی، بلال اب میرے پاس وقت نہیں رہا، میں تو اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بلال فریاد کنا و سرزنا، بلال فریاد کرتا ہوا اور سر پر ماتم کرتا ہوا باہر آیا۔ کسی صحابی نے منع نہیں کیا کہ یہ بدعت کیوں کر رہے ہو۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس سے زیادہ اس موضوع پہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن اگر کسی نے چیلنج کر دیا تو پھر بتلاؤں گا حوالے، پھر بتلاؤں گا، کس نے کہاں ماتم کیا۔ ابھی تو میں پردہ ڈال رہا ہوں، بتلاؤں گا۔ دیکھنا بھائی، میری ایک نصیحت بھی سنتے جاؤ، تم بہت پڑھے لکھے لوگ ہو، تم شرافت انسانیت کے امین ہو، تمہارے پاس آل محمد کے کردار کی وراثت آئی ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو حق ہے اپنے عقیدے کے اعلان کا، ٹھیک؟ اگر کوئی ماتم کے خلاف بولے اسے حق ہے اپنے عقیدے کے اعلان کا، تمہیں احتجاج کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اگر کوئی کہے کہ ماتم حرام ہے تو جواب جانتے ہو کیا ہے؟ اور زور سے ماتم کرو۔ ماتم 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 تمہاری پہچان ہے، ماتم تمہارا تشخص ہے، ماتم تمہاری زندگی ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، کچھ سمجھ رہے ہو کہ صورتحال کیا ہے؟ خدا کی قسم نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، ماتم کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ جب تم ماتم کرتے ہو تو چوٹ یزید کے سینے پہ پڑتی ہے۔